الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. اس سے پہلے کی آیتوں میں قرآن مجید کو رحمان و رحیم کی طرف سے نازل کردہ عربی زبان میں کتاب قرار دیا گیا تھا. ساتھ ساتھ یہ باتیں بھی آئی تھی یہ کتاب بشیر و نذیر ہے، بشارت سنانے والی بھی ہے اور مخالفین کو اللہ کی پکڑ کا ڈر سنانے والی بھی ہے. لیکن اکثر لوگوں نے قرآن مقدس کو یا تو سنا ہی نہیں یا سن کے انسنی کر دیا. لوگوں نے کہنا یہ بھی شروع کیا تھا کہ ہمارا دل تو پردہ میں ہے، ہمارے کانوں میں ٹھیپی اور گرانی پڑی ہوئی ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان ایک حجاب اور آڑ بنا ہوا ہے، اس لیے قرآن مجید کی باتوں کا ہم پر کسی قسم کا اثر نہیں ہو سکتا ہے. اگر تم اپنی حرکتوں سے باز آتے ہو تو ٹھیک ہے، اور اگر اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے ہو تو تم اپنا کام کیے جاؤ، اس کے بعد ہمارا کیا کام ہوگا، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے. یعنی دھمکی تھی تم اگر دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے رہ گئے تو ہم بھی تمہاری مخالفت میں زبردست ہو جائیں گے. ان تمام چیزوں کا جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دیا ہے کہ بظاہر دیکھنے اور پڑھنے والا سوچے گا کہ سوال کچھ تھا اور جواب کچھ ہے. سوال کی صورت یہ تھی کہ ہمارے دل غلاف اور پردے میں ہیں، تمہاری بات کا اثر نہیں ہو سکتا. سوال یہ تھا کہ ہمارے کانوں میں ڈانٹ گرانی اور ٹھیپی پڑی ہوئی ہے، تمہاری بات ہمارے کان میں گھس ہی نہیں سکتی. سوال یہ تھا کہ تمہارے درمیان ایک حجاب اور پردہ اور دوری واقع ہو چکی ہے، تمہاری بات ہم پر اثر انداز ہو ہی نہیں سکتی. اس کے جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دلوایا گیا تھا قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی ان سے کہیے میں تو تمہاری طرح انسان ہوں. یوحا الیہا، فرق یہ ہے کہ مجھ پر اللہ کی جانب سے وحی آتی ہے. انسان ہونے میں ہم تم دونوں برابر ہیں. مرتبہ کے اعتبار سے فرق یہ ہے کہ اللہ نے ہمارا انتخاب کیا ہے اور ہمیں نبی و رسول بنا دیا ہے. ہمارے پاس اللہ کا پیغام آتا ہے، اس کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، یہ ہمارا مقام و منصب ہے. البتہ انسان ہونے کے اعتبار سے ہم دونوں برابر ہیں. مقصد بیان کرنے کا یہ تھا تمہارے دل کے پردے کو ہٹا دینا، تمہارے کان میں قوت شنوائی عطا کر دینا، ہمارے درمیان تمہارے درمیان جو دوری ہے اسے دفع کرا دینا، یہ میرا کام ہی نہیں ہے. یہ سب کام تو اللہ کا ہے اور میں نے کبھی اس کا دعویٰ بھی نہیں کیا ہے.
میں شروع دن سے تمہیں یہ کہتا رہا ہوں میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، تم میری بات سنو گے تو سناؤں گا، نہیں سنو گے تو ہم سنا کریں گے کیا؟ ذمہ داری ہماری تھی، نبھائیں گے، تمہارے سامنے پیغام پہنچا دیں گے، مانو گے تمہارا فائدہ ہوگا، نہیں مانو گے تمہارا نقصان ہوگا۔ جس اللہ نے مجھے نبی اور رسول بنایا مجھے اپنا رسول تو مانتا ہے، اس لیے ہمیں کسی کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اگر میرے بارے میں سوچتے ہو کہ ہمارے دل کے پردے کو ہٹا دو، کان کی ٹھیپی کو دور کر دو اور دوری کو ختم کر دو، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ میں تمہارے سامنے سدھارن تذکرہ کرتا ہوں، میں تم جیسا انسان ہوں۔ ہاں، انسان ہونے کے اعتبار سے ہم دونوں برابر ہیں، ہمارے ماں باپ تمہارے ماں باپ، تم بھی اسی محلے کے ہم بھی اسی محلے کے، تمہارا خاندان ہمارا خاندان، تمہارے بھی دو کان، تمہاری بھی دو آنکھ، تمہارا بھی دل و دماغ، ہمارا بھی سب کچھ ہے۔ اس مناسبت سے ہم دونوں برابر ہیں، لیکن اللہ نے اسی علاقے میں مجھے انتخاب کیا ہے اور اپنا نبی اور رسول بنایا اور سب سے آخری رسول بنایا، یہ بہت بڑا مقام ہے۔ اس کے باوجود میں کبھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں سارا کام خود کر دوں گا، نہیں، اللہ کا حکم جہاں تک مجھے ہے میں اس حکم کو پہنچاتا ہوں، باقی ذمہ داری اللہ کی ہے۔ یہ بات کہنے کی نوبت اس لیے آئی کہ مزاج انسان کا بدلا ہوا ہے، عقیدہ دونوں کا ایک ہی ہے۔ اس زمانے میں لوگوں کا نظریہ یہ تھا جو رسول ہوگا وہ انسان نہیں ہوگا۔ آج کے زمانے میں نظریہ ہے جو انسان ہوگا وہ رسول نہیں ہوگا۔ بات دونوں طرف سے ایک ہی ہے، انداز الگ ہے۔ انہوں نے کہا تم ہم جیسا انسان نبی کیسے ہو جاؤ گے؟ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم جیسے انسان مانیں گے تو نبی کیسے مانیں گے؟ اس لحاظ سے انبیاء کی بشریت کے انسان انکار کرتا ہے کہ نہیں، نبی تو بشر ہو ہی نہیں سکتے، وہ نور ہے۔ یہ عقیدہ آج بھی ہے۔ تو فرق کیا ہے؟ نظریہ دونوں ایک ہے لیکن بیان کرنے کا انداز الگ ہے۔ وہاں کہا کہ آپ انسان ہیں اس لیے ہم آپ کو نبی نہیں مان سکتے، یہاں کہا ہم آپ کو نبی مانتے ہیں اس لیے انسان نہیں مان سکتے۔ بات ایک ہے کہ نہیں؟ اس لیے قرآن نے جگہ جگہ پر کہا قل انما انا بشر، اے نبی کہہ دیجئے میں تو انسان ہی ہوں، میں کوئی مافوق الفطرت مخلوق نہیں ہوں، نہ میں خالق ہوں، نہ میں پروردگار کا حصہ ہوں، بلکہ میں اللہ کا بنایا ہوا ایک انسان ہوں۔ اللہ نے مجھ پر خاص احسان یہ کیا ہے کہ اپنی آخری رسالت و پیغام کے لیے میرا انتخاب کیا اور مجھے امام الانبیاء والمرسلین بنا دیا۔ قرآن نے کیا کہا؟ اس بشریت کے اعلان کے ساتھ ساتھ کہا کہ تم سبھوں کا معبود تو صرف ایک معبود ہے، تم چھوٹا ہو یا بڑا ہو، سردار ہو یا ماتحت میں رہنے والا ہو، پبلک ہو یا حکمراں ہو، خانہ کعبہ کا متولی ہو، اس کے پجاری ہو یا قرب و جوار کے رہنے والے افراد ہو، سب سمجھ لو کہ ہمارا تمہارا سب کا معبود ایک اللہ ہے۔ اسی نے ہم کو ہی پیدا کیا، تم کو ہی پیدا کیا، جو خالق ہے وہی عبادت کے لائق ہے۔ اس لیے میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں فاستقیموا الیہ، سیدھا اسی کا رخ کرو۔ یہ خانہ کعبہ کے ارد گرد 360 رکھے بتوں سے لو مت لگاؤ، لو اس خالق کی طرف لگاؤ جس نے کائنات کو سجایا ہے۔ واستغفروا ہو، اور جو ان دنوں میں غلطیاں ہو گئی، گناہ سرزد ہو گئے، تم نے اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کر دیا، بہت بڑا جرم ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قصور کو، اس گناہ کو معاف کرنے والا بھی ہے۔ فاستغفروا ہو، اسی سے مغفرت کی بھیک بھی مانگ لو، یعنی معافی کے طلبگار بن جاؤ۔ اور نہیں تو سنو، شرک پر قائم و دائم رہو گے تو پھر اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکو گے۔ آگے کی آیتوں میں زمین و آسمان کو اللہ نے کتنے دنوں میں پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد آسمان اور زمین اور ان دونوں کے درمیان پائی جانے والی مخلوق کا تذکرہ کر کے ایک اللہ کی بندگی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اگر کوئی انسان روگردانی کرے گا تو پھر اللہ نے گزشتہ قوموں کی طرح عذاب کی دھمکی بھی دی ہے اور کہا نہیں مانو گے تو جس طرح تم سے پہلی قومیں تباہ ہو چکی ہے، تم بھی تباہ ہوئی بربادی کے گھاٹ اتار دی جاؤ گے۔
قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمین۔ اے نبی ان سے کہیے کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا، وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور تم اس کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہراتے ہو۔ ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، حالانکہ وہ اللہ سارے جہان کا تنہا پالنہار ہے۔ جس دھرتی پہ انسان رہتا ہے اللہ نے اس کی تخلیق 2 دنوں میں کی ہے، اس کو بنایا ہے 2 دن میں۔ صورت اس کی موجودہ دور کے اعتبار سے سائنسی ایجادات نے کچھ اور بیان کیا ہو کہ آسمان و زمین گول سی ایک بند چیز تھی، زبردست دھماکہ ہوا، کچھ حصہ اوپر چلا گیا تو آسمان بنا، کچھ حصہ نیچے رہ گیا تو زمین بن گئی۔ زمین بنایا اللہ نے، اس میں 2 دن لگائے، کچھ لوگوں نے کہا 2 دور لگایا، 2 مرحلہ اس میں لگایا گیا۔ تو کہ جس اللہ نے زمین بنائی ہے اسی زمین پہ تم رہتے ہو اور اسی زمین سے پیدا بھی کیے گئے ہو، اسی زمین پر اگنے والے اناج اور غلہ جات سے تم روٹی کا مسئلہ بھی حل کرتے ہو، اسی روئے زمین پہ دندناتے پھرتے ہو، سارا کام کاج بھی کرتے ہو، مرنے کے بعد اسی زمین میں داخل ہوگے اور یہیں سے پھر اٹھائے بھی جاؤ گے۔ تو جو اللہ زمین کا خالق ہے وہ اللہ پرستش کے لائق ہے، عبادت اسی کی چاہیے۔ تم اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک گردانتے ہو تو تمہارا ایسا کرنا قطعاً درست نہیں ہے، کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ زمین ہی نہیں، آسمان و زمین ہو، اوپر ہو نیچے ہو، ان دونوں کے درمیان کے سارے معاملات ہو، وہ سب کا رب اللہ ہی ہے، جسے رب العالمین کہا جاتا۔ وہ سارے جہان کا مربی حقیقی ہے، رب ہے، نگہبان ہے، نگہداشت کرنے والا اللہ ہے۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ۔ اور اس زمین میں اس کے اوپر سے پہاڑ کو نصب کر دیا، وَبَارَكَ فِيهَا، اور اس زمین میں برکتیں بھی رکھ دی، وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اور ساری مخلوق کے لیے روزیاں اسی سرزمین میں مقدر کر دی، اسی سرزمین پہ ڈال دیا۔ فی 4 ایام، یہ سارا معاملہ 4 دنوں میں ہو گیا، 2 دن زمین بنانے میں اور 2 دن ان تمام کام کو انجام دینے میں۔ فی 4 ایام، 4 دنوں میں، پہلے 2 دن اور یہ 2 دن۔ سواء للسائلین، یہ برابر ہے مانگنے والوں کے لیے۔ مطلب زمین کو اللہ نے بنایا ہے، اس پہ اللہ کے پرستار بھی ہیں، اللہ کے منکر و انکار کرنے والے بھی ہیں۔ یہاں سے جو روزیاں ملتی ہیں ماننے والے بھی حاصل کرتے ہیں، نہ ماننے والے بھی حاصل کرتے ہیں۔ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں ان کو بھی روزی ملتی ہے، جو ایمان نہیں لاتے ان کو بھی روزی ملتی ہے۔ سواء للسائلین، ہر طلب کرنے والے اور مانگنے والے کے لیے چیزیں برابر ملتی ہیں۔ آپ کو ضرورت ہے، اب اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، بہت بڑا ظالم و جابر ہے، کفار و مشرکین کی جماعت میں شامل ہے، اللہ اسے بھی روزی دیتا ہے، اور اسی دھرتی پہ دندناتا پھرتا، کھاتا پھرتا ہے، موج و مستی کرتا ہے۔ جو شکر گزار اللہ کا نیک بندہ اہل ایمان ہے، اللہ اسے بھی دیتا ہے۔ ثم استوى الى السماء وهي دخان، پھر اللہ آسمان کی طرف رخ کیا، اس وقت میں آسمان دھواں دھواں تھا، آسمان بالکل دھواں لگ رہا تھا۔ فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها، تو اللہ نے آسمان سے بھی کہا اور زمین سے بھی کہا، ائتيا، تم دونوں آ جاؤ، طوعا رضامندی سے، او کرہن یا بغیر رضامندی کے۔ قالتا اتینا طائعین، تو دونوں نے کہا الہی تیری بارگاہ میں ہم حاضر ہیں خوش دلی کے ساتھ۔ آسمان و زمین دونوں اللہ کی زبردست مخلوقات،
ایک کو اللہ نے رفعت و بلندی بخشی ہے جنہیں اللہ نے سائبان اور شامیانہ کے طور پہ سجا دیا ہے، دوسرے کو اللہ نے بچھا دیا جو ساری ضرورتوں کی تکمیل کا بہترین حصہ ہے۔ تو کہ ایسا نہ ہو اتنی بلندی عطا کی گئی اور اتنے انعامات سے تمہیں نوازا گیا، تم دونوں منمانی تو نہیں کرو گے؟ اللہ نے کہا تم دونوں اللہ کی فرما برداری میں لگ جاؤ اور ہمارا حکم ماننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ماننے کی صورت یہ ہوگی یا تو خوش دلی سے آؤ یا بد دلی سے آؤ۔ تو آسمان نے بھی کہا اور زمین نے بھی کہا اتینا تعین الہی، تیرے حکم کو بجا لانے کے لیے ہم رضامندی سے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ آسمان و زمین بھی فرمان الہی کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اب آسمان کی بلندی تک پہنچے ہوئے تو نہیں ہے، اتنا اونچا ہونے کے بعد بھی اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور اتنا نیچا ہونے کے بعد بھی اللہ کی بزرگی بجا لاتا ہے۔ زمین اللہ کی بڑائی کبریائی کی گن گاتی ہے، آسمان بھی گن گاتا ہے، یعنی دونوں نے کہا الہی تیری بارگاہ میں ہم حاضر ہیں، جیسا حکم ہو۔ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، تو اللہ نے ان کو یعنی آسمان کو 7 طبق آسمان بنایا 2 دنوں میں۔ 2 دن میں زمین بنائی، 2 دن میں زمین کے درمیان کی چیزیں پیدا کی، اور 2 دن میں اللہ نے آسمان بنایا۔ اسی قرآن نے کئی جگہ پر کہا کہ اللہ نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ عرش پر مستوی ہو گیا۔ تو آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کرنے کی جو تفصیلات تھی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وضاحت کر دی۔ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمَرَهَا، 7 آسمان بنایا پے در پے۔ یہ آسمان دنیا ہمیں دکھائی دیتا ہے، ابھی تک سائنسدانوں کی پہنچ وہاں تک نہیں ہوئی ہے۔ چاند تک جانے کی خبر دی جاتی، چاند و سورج آسمان سے بہت نیچے ہے، ابھی تک ان کی پہنچ وہاں تک نہیں ہوئی ہے، لیکن ہمارے رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آسمان نہیں بلکہ 7 آسمان کی سیر کرا دیا ہے۔ معراج کی رات یہ موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو عطا فرمایا۔ کہا وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمَرَهَا، اللہ نے 7 آسمان 2 دنوں میں بنائے اور ہر آسمان پر اللہ نے اپنا حکم جاری کر دیا۔ پہلے آسمان پر کیا فرشتے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے، ان کا سردار کون ہوگا، یہاں کا نظام کس طرح چلے گا، وہ حکم وہاں دے دیا۔ دوسرے آسمان پر، تیسرے 7ویں آسمان پر جو کیا معاملات ہوں گے، کیسے معاملات ہوں گے، وہ ساری چیزوں کی تفصیلات اللہ نے ہر آسمان والوں کے حوالے کر دی۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا، اور ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین کر دیا، سجا دیا، آراستہ و پیراستہ کر دیا۔ اب دیکھتے ہیں جب آپ کی نگاہ اٹھتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ زبردست قمقمے لگے ہوئے ہیں اور نظام سمائی یعنی آسمانی نظام چمکدار بنا ہوا ہے۔ تو یہ مزین کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستاروں کے ذریعے سے۔ پھر اس ستارے کے دوسرا کام وہ حفظہ، وہ شیطان اگر آسمانی دنیا پہ چڑھ کر ملائے اعلیٰ کی کوئی بات سننا بھی چاہے، اس کے شہاب ثاقب کے ذریعے سے شیطانوں کو اور جناتوں کو مار بھگایا جاتا ہے۔ تو حفاظت کا سامان بھی کیا ہے۔ دوسری بات یہ بیان کی جاتی کہ اللہ نے آسمان دنیا کو ستاروں سے جگمگا دیا اور اس آسمان کو اللہ نے سقف محفوظہ مضبوط چھت بنایا ہے۔ ایسے ہی نہیں ہے، بار بار اللہ نے کہا آسمان کو بھی دیکھو اور زمین کو بھی دیکھو، ذرا غور کرو اور بار بار دیکھو کہ آسمان میں کوئی شگاف تو نہیں ہے، کوئی پھٹن اور سوراخ تو نہیں ہے۔ چھوٹا موٹا انسان شامیانہ بناتا ہے، اس میں کھونٹیاں لگاتا ہے، اس میں تنابیں گاڑتا ہے اور کسی طریقے سے اسے لگاتا ہے، ہوا کا جھونکا آتا اسے اڑا کے پھینک دیتا ہے۔ شادی بیاہ کا فنکشن ہو یا جلسے جلوس کے کوئی پروگرام ہو، آپ تو شامیانہ لگاتے ہیں، لیکن اس کی پوزیشن کیا ہے؟ 2-4 گھنٹے میں اس کی حیثیت بدل جاتی۔
برس ہاں برس سے اللہ نے اس زمین کے اوپر آسمان کو سائبان کے طور پہ رکھا ہے، جس میں کوئی کھونٹی اور کھمبا بھی نہیں ہے، کوئی پیلر و دیوار بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ساری کائنات کو اپنے سایہ میں لیے ہوا ایک بہترین سائبان ہے، چھت ہے، جسے قرآن نے کہا سقفم محفوظہ۔ اور حدیث معراج میں اس کی صراحت ہے، باضابطہ ہر آسمان پہ دروازہ ہے، اس دروازے پر وہاں کے دربان فرشتے موجود ہیں، ہر دروازے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جبریل امین نے کھلوایا اور اس میں داخل ہوئے، دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں ساتویں آسمان پر ہر آسمان کے دروازے کھلوائے گئے۔ ایک بہترین چھت ہے جس میں ایک جگہ دروازہ بھی ہے جہاں سے کوئی اوپر بھی جا سکتا ہے اور اوپر سے کوئی نیچے بھی آ سکتا ہے۔ جب فرشتہ جبریل امین اور دیگر اللہ کا حکم لے کر عرش معلیٰ سے فرش زمین تک آ سکتے ہیں، تو فرش سے اللہ کا نبی اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے بلانے پر اس فرش زمین سے ساتوں آسمان کی بلندی بھی کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ تو کہا ہم نے آسمان کو 7 حصے میں بنایا 2 دنوں میں، اور پھر ہر آسمان میں ہم نے اس کا حکم جاری کر دیا۔ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے آراستہ و پیراستہ بھی کیا، اور ان ستاروں کو شیطانوں سے بچانے کے لیے حفاظت کا سامان بھی کیا، یا آسمان کو مضبوط چھتی بنا دیا۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منصوبہ بندی ہے جو بڑا غلبہ والا اور بڑا علم رکھنے والا ہے۔ آسمان و زمین کا نظام یوں ہی بن نہیں گیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے اپنی طاقت و قوت سے اور اپنے علم و حکمت کی روشنی میں۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مثل صاعقة عاد وثمود۔ انسان کے سامنے، کفار مشرکین کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مقدس کی آیات کے ذریعے سے اس حقیقت کا واشگاف اعلان کر دیا کہ آسمان و زمین دونوں بڑی زبردست مخلوقات، اس کے خالق بھی اللہ ہی ہے۔ یہ آسمان بھی انسان کے لیے، زمین بھی انسان کے لیے، اور ان دونوں کے درمیان پائی جانے والی ساری مخلوقات بھی انسان کے فائدے کے لیے۔ بس ان چیزوں کے خالق کی معرفت اور پہچان تم حاصل کرو اور اس اللہ کی بندگی میں لگ جاؤ۔ اللہ نے مجھے نبی رسول بنایا، یہ بھولا وہ سبق تمہیں یاد دلانے کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ تمہیں سبق پڑھا رہا ہوں، یاد دلا رہا ہوں، اسے مان لو، اور اگر نہیں مانتے ہو تو فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر یہ لوگ اعراض کرے، منہ موڑ لے، پیٹ پھیر لے، ماننے کے لیے تیار نہ ہو، تو کیا کہا؟ فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً، تو ان سے کہیے میں تمہیں ایک کڑک جیسی، کڑک والی آواز سے خبردار کر رہا ہوں۔ کیسے؟ مثل صاعقة عاد وثمود، جس طرح قوم عاد اور قوم سمود پر زبردست عذاب آیا تھا، اسی انداز کے عذاب کا تمہیں خبر سناتا ہوں۔ مانو گے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں مانو گے تو پھر اللہ کے عذاب سے دوچار ہو جاؤ گے۔ اذ جاءتهم الرسل من بين ايديهم ومن خلفهم الا تعبدوا الا الله، جب ان کے پاس ان کے رسول ان کے سامنے سے بھی آئے اور ان کے پیچھے سے بھی آئے، اور کیا کہا؟ الا تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی بندگی مت کرو۔ حضرت صالح نے قوم سمود کو اور حضرت ہود نے قوم عاد کو سامنے سے بھی سمجھایا، پیٹ پھیر کر بھاگ گئے تو پیچھے سے بھی سمجھاتے رہے، یعنی سمجھانے بجھانے کے سارے طریقے اپنا لیے۔ مجمع میں بیٹھے ان کے سامنے آ کے بات کرنا شروع کر دیا۔ اب کسی نے منہ موڑ لیا تو پیچھے سے بھی ان کو آواز دے رہے ہیں، سامنے سے بھی آواز، پیچھے سے بھی آواز، یعنی سمجھانے بجھانے کے سارے طریقے انہوں نے اپنایا۔ اسی قرآن نے کہا اذ جاءتهم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم، جبکہ رسول ان کے پاس ان کے سامنے سے بھی آئے اور ان کے پیچھے سے بھی آئے، اور کہنا شروع کیا اللہ تعبدوا الا اللہ، سنو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ لیکن لوگوں نے اس کے جواب کیا دیا؟
قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائکہ فإنا بما ارسلتم به کافرون۔ قوم عاد اور قوم سمود نے اپنے زمانے کے رسولوں سے کہا اگر ہمارا رب چاہتا تو فرشتہ کو نبی رسول بنا کر بھیج دیتا۔ آپ تو ہمارے خاندان کے فرد ہیں، ہمارے طرح کھاتے پیتے ہیں، ہمارے طرح رہتے سہتے ہیں، ہمارے طرح چلتے پھرتے ہیں، ہماری طرح آپ کی زندگی گزر رہی ہے، اب ہمارے طرح انسان ہے۔ اللہ کو کسی کو رسول بنانا ہی ہوتا آسمان سے فرشتہ بھیج دیتا، آپ ہی کو کیوں بنایا؟ اگر آپ کو بنا سکتا تو اللہ ہم کو ہی بنا سکتا تھا، ہم کو کیوں نہیں بنایا؟ وہاں بھی بشریت کی نتیجے میں رسالت کا انکار ہے کہ اگر نبی و رسول ہونا ہوتا تو اللہ فرشتے کو بھیجتا، آپ ہی کیوں بھیجا؟ اگر ہمارا رب چاہتا تو فرشتے کو نبی و رسول بنا کر بھیج دیتا، چونکہ تم نبی و رسول ہو، اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہو لیکن فرشتے نہیں ہو، تو سنو فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، جس چیز کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو میں اس کا انکار کرتا، ہم اس کا انکار کرتے ہیں، یعنی ہم تمہاری بشریت کی بنیاد پر تمہاری رسالت کا انکار کرتے ہیں، ہم تمہیں رسول ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر رسول کوئی ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیج دیتا۔ قوم عاد اور قوم سمود نے حضرت صالح اور حضرت ہود کو اس طرح جواب دیا، یعنی ماننے کے لیے، نہیں ماننے کے لیے ایک بہانہ بنایا۔ آپ تو انسان ہیں بھائی، ماننا ہو تو کسی کی اچھی بات مان لیجئے، آپ نیچا ہے، وہ چھوٹا ہے کہ بڑا ہے، کس خاندان کس قبیلے سے ہے، کہاں کے، اس سے کیا پرواہ ہے بھائی، بات اگر سچی ہے تو مان لیجئے، اور اگر بات جھوٹی ہے تو کسی کی نہیں مانی جائے گی۔ تو ان لوگوں نے بشریت کی بنیاد پر رسالت کا انکار کر دیا، آدمی ہونے کی بنیاد پر رسول ماننے سے انکار کر دیا۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ۔ اب قوم عاد کی کیا کیا خرابی تھی، تھوڑی سی جھلک بتائی جا رہی ہے۔ قوم عاد تو انہوں نے روئے زمین میں ناحق اپنی بڑائی کا اظہار کیا، یعنی وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، اور کہا ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے۔ مطلب اللہ نے اگر قوم عاد کو عظیم ڈیل ڈول والا بنایا، عظیم الجثہ بنایا، ہٹا کٹا مشتنڈا بنایا، لمبا چوڑا بنایا، تار اور کھجور کے درخت کی طرح ان کی لمبائی معلوم ہوتی تھی، رفت و بلندی بھی ہے اور طاقت و توانائی بھی ہے، اسی بسنا کرنا شروع کر دیا۔ ہمارے سامنے تم آگے بڑی بڑی باتیں کرتے ہو، ہم سے زیادہ مضبوط کون ہے؟ قرآن نے کہا قوم عاد نے روئے زمین پر ناحق اپنی تکبر کا اظہار کیا، اللہ نے جو دیا تھا اس کا شکرانہ ادا ہونا چاہیے، انہوں نے شکریہ ادا کرنے کے بجائے کبر و نخوت سے دوچار ہو کر اپنی بڑائی کا تذکرہ کرنا شروع کیا، ہم ہی بڑے ہیں۔ تو اللہ کو کسی انسان کی جانب سے اپنی بڑائی کا اظہار کرنا ہرگز پسند نہیں ہے۔ تکبر کرنا، پندار کرنا، غرور و گھمنڈ کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے برداشت نہیں کرتا۔ ان لوگوں نے کہا قالوا من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ مطلب ہم تو طاقتور ہیں، ہمیں کون تباہ و برباد کر سکتا ہے؟ طاقتور ہیں، ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، کون ہمارے مقابلہ میں کھڑا ہوگا؟ تو اللہ نے صرف سجھاؤ کا ایک راستہ دیا، کیا کہا؟ اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، کہ ان کو اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ طاقت میں بڑھا ہوا ہے۔ تم تو مخلوق ہو، تم تو محتاج ہو پیدا ہونے کے، تب تمہاری یہ حالت ہے۔ وہ اللہ تو خالق محتاج نہیں ہے، وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے کہ نہیں؟ تم اللہ کی دھرتی اور اس کی سرزمین پر شیطانی کرو گے، کبر و نخوت سے اس کے ماحول کو بگاڑو گے، تو کیا اللہ تعالیٰ تمہیں یہی چھوڑ دے گا؟ تو یاد رکھو، اللہ کی بڑائی کے سامنے تمہاری کوئی کبریائی نہیں ہے۔ تم اپنے آپ کو جتنا بڑا سمجھ لو لیکن کچھ نہیں ہے، تمہاری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ کیا ان کو اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے
وہ ان سے زیادہ طاقت و قوت میں بڑھا ہوا ہے۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، لوگوں کا حال یہ ہے کہ لوگ مستقل ہماری آیتوں کا انکار ہی کرتے رہے۔ اتنا سمجھانے بجھانے کے باوجود بھی قوم عاد نے اپنے رسول کی بات نہیں مانی اور اپنے اللہ پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ تو کیا ہوا؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، تو ہم نے ان پر تیز و تند ہوا کے جھونکے بھیج دیے، فی ایام النحسات، منحوس دنوں میں۔ کیوں؟ لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، تاکہ دنیاوی زندگی میں ذلت آمیز عذاب کا انہیں کچھ مزہ چکھا دیں۔ والعذاب الآخرۃ اخزیٰ، اور آخرت کا عذاب اور زیادہ ذلیل کرنے والا ہے، رسوا کرنے والا، اور زیادہ رسوا کرنے والا آخرت کا عذاب ہوگا۔ ہم لا ینصرون، اور وہاں ان کی کسی قسم کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ قرآن مقدس کے دوسرے مقام پہ اس کا تذکرہ کیا گیا، 7 لیال و 8 ایام، 7 رات اور 8 دن مسلسل ہوا، تیز تند ہوا کے جھونکے چلتے رہے۔ کتنے؟ 7 رات اور 8 دن۔ پھر اس کو جو اکھاڑ پھینکا گیا، قرآن نے کہا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، یہ لمبے تڑنگے تو تھے ہی، ان کو جب ہوا نے پٹخنا دینا چاہا، پٹک دیا، اس کی حید ایسی دکھائی دے رہی تھی وہ تار اور کھجور کے درخت جو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گئے۔ کہاں گئے تمہاری بڑائی؟ اہل مکہ سے کہا گیا اگر تم کو بھی گھمنڈ ہے کہ تمہارے پاس بھی کوئی طاقت و قوت ہے تو تم تو قوم عاد کی طرح طاقتور نہیں ہو۔ ان کے پاس افرادی قوت بھی تھی، وہ طاقت و قوت بھی رکھتے تھے، جسمانی اعتبار سے عظیم ڈول کے مالک بھی تھے، وہ کھجور تار کی طرح لمبے لمبے دکھائی بھی دیتے تھے، تم تو چھوٹے چھوٹے ہو، تمہارے پاس اسباب وسائل بھی نہیں ہے، اللہ جب اس کو عذاب سے دوچار کر سکتا ہے تم کس کھیت کی مولی ہو؟ تو کہا کہ منحوس دنوں میں ہم نے ان پر تیز و تند ہوا کے جھونکے بھیج دیے، 7 رات اور 8 دن تک یہ تیز ہوا کے جھونکے چلتے رہے، انہیں اکھاڑ پھینکا گیا، ان کو جڑ سے اکھاڑ کے ایسے گرا دیا گیا، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کھجور کے درخت ہے جو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیے گئے۔ کہ اللہ نے ان کو اپنی بڑائی پہ بڑا ناز تھا، ہم طاقتور ہیں، کہ اللہ کی معمولی مخلوق ہوا کا مقابلہ تم نہیں کر سکے۔ کہا کہ تمہاری بڑائی، تمہاری کبریائی تو زمین میں مٹی میں مل گئی، تم اللہ کی چھوٹی سی مخلوق، تم بھی مخلوق ہو، انسان کو سب سے بہتر مخلوق بنائے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اشرف المخلوقات، پاورفل مخلوقات، وہ چاہے تو ہوا کے رخ کو بھی موڑ سکتے ہیں، لیکن اگر اللہ کی نافرمانی کرو، اگر اللہ عذاب بھیجے گا تو تمہاری کوئی تدبیر کام نہیں آئے گی۔ تو کہا اس ہوا کے ذریعے تمہیں تباہ و برباد کر دیا گیا، تمہارے تشخص کو اکھاڑ کے پھینک دیا گیا، تمہاری بنیادیں ہلا دی گئی، اس لیے بڑائی اللہ کے سامنے کرنا مت، خیال اس کا رکھنا ہے۔ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ، اور سنو یہ تو چھوٹا موٹا عذاب دنیا میں آیا ہے، مرنے کے بعد اس سے زیادہ رسوا کن عذاب ہوگا، ذلت آمیز عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ یہاں ہو سکتا ہے کوئی وقتی طور سے تمہارے لیے مدد کرنے کی کوشش کرے، چاہے اس کی سنوائی ہو نہ ہو، لیکن آخرت کا معاملہ ایسا ہوگا تمہارے لیے کوئی سنوائی کرنے والا، مدد کرنے کے لیے آگے بڑھنے والا ہی نہیں ہوگا، ہم لا ینصرون، ان کی مدد ہی نہیں کی جائے گی۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، اور رہا قوم سمود، تو ہم نے ان کو بھی ہدایت و رہنمائی کی، فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ، انہوں نے اندھا پن کو اختیار کیا، علی الہدیٰ، ہدایت پر، یعنی ہدایت کو چھوڑ دیا اور گمراہی کو لے لیا، روشنی کو چھوڑ دیا اور اندھیرے کو لے لیا، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بڑے سمجھانے بجانے کی کوشش کی لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو کیا ہوا؟ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ، فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ان کو بھی رسوا کن عذاب کے کڑک نے پکڑ لیا، گرجدار آواز،
ذلیل و خوار کر دینے والے عذاب کے گرجدار آواز نے اسے گھیر لیا، بما کانوا یکسبون، اس سبب سے جو کرتوت بد کرتے رہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ظلم نہیں تھا، ان کے کرتوت بد کا نتیجہ تھا، اس کا پھل، اس کا انجام تھا۔ کہا یہ قوم سمود بھی الذین جابوا الصخر بالواد، جو سنگ تراشی میں ماہر، پتھروں کو کاٹ کر چھانٹ کر بہترین محلات بنا کر عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے پہاڑوں میں۔ کتنے مضبوطوں کا اندازہ لگائیے، ان کی مضبوطی کی انتہا، جو پتھر کا کام کرتا ہے اس کا جسم ویسے مضبوط ہوتا ہے۔ یہ پہاڑ بھی کاٹتے ہیں اور سنگ تراشی بھی کرتے ہیں، محلات تعمیر کرتے ہیں، بہت ساری بنیادیں بناتے ہیں۔ تو کہا ان کا بھی حال ویسے ہی رہا۔ کیسا رہا؟ ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب دیا، ایک ایسا کڑکدار آواز دیا کہ سب کے کان کے پردے پھٹ گئے، بے ہوش ہو گئے، پھر زلزلہ آیا اور پہاڑ ہلا دیا گیا اور اسی میں تباہ و برباد کر دیا گیا۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے ایمان والوں کو اور متقی پرہیزگار لوگوں کو نجات دے دیا۔ حضرت صالح کو اور حضرت ہود کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو ہم نے بچا لیا، اور باقی جو لوگ تھے جنہوں نے ایمان سے انکار کیا، جنہوں نے تقوی طہارت کی زندگی گزارنے سے انکار کیا، یہ لوگ اللہ کے عذاب سے دوچار ہو گئے۔ یہ باتیں مختصر اس لیے سنائی گئی کہ کفار و مشرکین، میں بھی تمہارے سامنے اللہ کا فرشتہ، اللہ کا بھیجا ہوا نبی اور رسول ہوں، میں بھی تمہارے سماج کا ایک فرد ہوں، تمہارے درمیان پلا بڑھا ہوں، میرے پاس جنون اور پاگل پنتی نہیں ہے، میں سوچ سمجھ کے بات کرتا ہوں، میری بات کا تمہارے پاس کوئی جواب بھی نہیں ہے، میں اللہ کا پیغام تمہیں سناتا ہوں کیونکہ میرا کوئی اپنا پیغام ہی نہیں ہے، اللہ نے مجھے منتخب کیا اور اسی کا پیغام میں تمہیں سناتا ہوں، مان لوگے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں مانتے ہو تو تم پر کوئی سرخاب کا پر لگا ہوا نہیں ہے، تم سے پہلے بہت ساری قومیں تباہی و بربادی سے دوچار ہو چکی ہے، تم بھی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکو گے۔ اگر اللہ کی دھرتی پہ رہتے ہو، اس کے آسمان کے سائبان میں رہتے ہو اور شامیانے میں رہتے ہو اور اس کی زمین پر دوڑتے پھرتے اور ان کے درمیان پائی جانے والی روزیوں سے تم فیضیاب ہوتے ہو اور زندگی بڑے آرام و سکون کے ساتھ گزارتے ہو، اگر تمہارا سبق تم کو بھول گیا ہے تو یاد دلانے کے لیے اللہ نے مجھے نبی رسول بنا کر بھیجا، اگر مانتے تو ٹھیک ہے اور اگر نہیں مانتے تو میرا کام ختم، تم سمجھو اور تمہارا رب سمجھے۔ یہ واقعہ تمہیں سنا کر کے میں اپنی بات پوری کرتا ہوں کہ جس طرح قوم عاد، قوم سمود اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکی، تم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچ نہیں سکو گے۔ رہتی دنیا تک کے لیے قرآن مقدس کی یہ پیغام ہے، جو انسان اللہ اس کے رسول کی بات کو مانے گا وہ کامیابی کی منازل کو طے کرے گا، اور جو انسان اس سے روگردانی کرے گا، منہ پھیرے گا، کسے باشد، وہ چاہے جہاں کا رہنے والا ہو، پھر اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔